اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، ماہ مبارک رمضان کا تقریباً آدھا وقت گزر چکا ہے اور آج کی شب ولادت امام حسن مجتبی آج کی شب کی تبریک اور تہنیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ گرچہ جو حالات اس وقت دنیا میں جاری ہیں اور مسلسل جو شہادتوں اور اس سے مربوط خبریں آ رہی ہیں ان سے دل بوجھل ہے، لیکن ائمہ نے اپنے شیعوں کی پہچان ہی یہ بتائی ہے کہ یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا۔ آج کی شب یقیناً خود قلب نازنین حضرت امام مجتبی بھی اس درد اور اس کیفیت کو محسوس کر رہا ہوگا، حضرت خود بھی اس کیفیت میں ہوں گے۔ 170 بچیوں کے جنازے یقیناً ایک سنگین مرحلہ ہے، لیکن جس طرح سے ہمیں کہا گیا اور ہم اپنے آپ کو اس طرف سے یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے شہداء و مومنین، یہ ان کے ایمان کی کیفیت ہے کہ اپنے ان تمام غموں کو کربلا کے غم میں مدغم کرتے ہیں، اور پھر واقعاً یہ مومنین اس درجے پر ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ ان تمام غموں کے باوجود، ان تمام اندوہ کے باوجود ایران میں امام کی ولادت کو اسی طرح سے منایا اور برپا کیا جائے گا، اور واقعاً یہ قوم اس بات کی مستحق ہے کہ اس کو حقیقی معنی میں شیعیان حیدر کرار اور شیعیان اہل بیت کہا جائے، کہ جو اپنے غموں پر اہل بیت کی خوشی کو اور اپنے خوشی پر اہل بیت کی خوشی کو اپنے غموں پر اہل بیت کے غموں کو ترجیح دیتی ہے۔ لہذا وہ مقام و مرحلہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ اس سال سورہ مبارکہ قیامت کے ضمن میں بعض مطالب کو آپ کی خدمت میں تقدیم کریں۔ میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو مقدمات ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اب ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم ان آیات کو گرچہ تھوڑا سا تیزی سے طے کریں گے، لیکن اگر وہ مقدمات آپ کے ذہن میں ہیں تو پھر ان کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے اور نفس لوامہ کی قسم کھانے کے بعد، قیامت کے کچھ احوال کو بیان کرنے کے بعد، انسان کے لیے قیامت کے دن کے وہ حالات اور واقعات کہ جب اسے نہ فرار کی جگہ ملے گی، اور پھر باوجود اس کے کہ وہ اپنے اعمال کے اوپر خود اچھی طرح سے آگاہ ہوگا، علی نفسہ بصیرہ، یعنی خوب اچھی طرح سے اسے معلوم ہوگا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی یا ان کی نسبت بہانہ بازی اور عذر تراشی کرنے کی کوشش کرے گا۔ خود درمیان میں 4 آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی مسئولیت کے حوالے سے بیان فرمائیں، اس کو بیان کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کی وجہ، یہ قیامت کا انکار اور یہ تمام کی تمام جو کیفیات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کلا بل تحبون العاجلہ، کہ یہ وجہ ان کی صرف یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عاجلہ، عاجل سے نکلا ہے جس کا معنی جلدی ہوتا ہے۔ بعض مقامات پر عجل جلدی کے معنی میں اس موت کے لیے بھی بعض جگہوں پہ ایک دفعہ اجل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے الف کے ساتھ، کہ جو آخر میں آنے والی موت ہے۔ جلدی آنے والی موت کے لیے عجل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ عام طور پر بعض مقامات پر بزرگان نے بیان کیا ہے کہ ایک حتمی موت ہے انسان کی اور ایک غیر حتمی موت ہے۔ عام طور پر غیر حتمی موت کو عجل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حتمی موت کے جو بعد میں اور دیر میں آنے والی ہے اس کے لیے اجل الف کے ساتھ۔ یہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو انگلش میڈیم ہونے کے بعد عین اور الف کے فرق کو
فیشن میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اگر ہم عین کو الف پڑھیں گے تو یہ کوئی ہم بڑے موڈ ہو جائیں گے، مثلا اس طریقے سے ہم بہت پڑھے لکھے سمجھے جائیں گے، جبکہ نہ صرف یہ جہالت ہے بلکہ بعض جگہوں پہ مطالب کو سنگین کر دیتی ہے۔ عجل عین کے ساتھ کہنا یعنی اے پروردگار تعجیل فرما، یعنی جلدی فرما ظہور کو، لیکن اگر اس کو عین کا تلفظ کرنے کے باوجود کوئی جان بوجھ کر عجل الف سے کہے تو اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت کے ظہور میں تاخیر فرما۔ لہذا بعض مقامات پر عربی زبان قرأت قرآن ایسے مقام پر مثلا کوئی شخص ایسا ہو کہ جو عین کا تلفظ کر ہی نہیں سکتا، فرض کر لیجئے میں اپنی کوشش کے باوجود بھی نہیں، اس کے لیے تکلیف ما لا یطاق، اس کے لیے کوئی بحث نہیں، لیکن جو عین کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ادا نہ کرے۔ قرآن کی قراءت کے اندر بھی مسائل ایسے ہی ہیں، ہم سے عربوں کا تلفظ نہیں مانگا گیا کہ ہم عربوں کی طرح سے مثلاً بہت دقیق انداز میں ضا ضوا اور زے اور دال کا فرق اس طریقے سے عام سے بھی اس، لیکن اگر آپ انجام دے سکتے ہیں، مثلاً دال اور زے کا فرق صرف زبان کی ہلکی سی حرکت کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی کمال کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسان توجہ نہ دے، جہاں جان بوجھ کر توجہ نہ دے اور کوئی ایسا تلفظ کرے کہ جس سے معانی تبدیل ہوتے ہیں تو نماز باطل ہے، اگر جان بوجھ کر نہ کرے۔ کر نہیں سکتا، جاہل ہے، ان کے معاملات الگ ہیں، لیکن ایک انسان کر سکتا تھا، جان بوجھ کر نہیں کیا اور اس سے کہیں لفظ کے مطلب تبدیل ہوتے ہیں تو وہاں پر نماز میں علماء کے نزدیک اشکال ہے۔ پروردگار عاجلہ اس دنیا کو، یعنی جو جلدی ہے آپ کے ہاتھ میں، اس دنیا کو عاجلہ کیوں کہا گیا ہے؟ ایک اس کا معنی یہ کہ ایٹ ہینڈ ہے، آپ کے سامنے فوری طور پہ مل جاتی ہے، لیکن ایک معنی علماء نے عاجلہ کا یہ بھی کیا ہے کہ یہ بہت جلد ختم ہو جانے والی بھی ہے، یعنی جتنی جلدی آپ کو اور ہمیں دستیاب ہے دنیا اتنی ہی جلدی ختم بھی ہو جانے والی ہے۔ اس عنوان سے اس دنیا کو عاجلہ اور اس کے مقابلے پر آخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بنیادی طور پر عاجلہ دنیا کو محبت رکھتے ہیں۔ بار بار ہم نے اس مطلب کو آپ کے سامنے تکرار کیا، ایک دفعہ اور تکرار کریں گے کیونکہ یہ مطلب واقعاً سمجھنے والا ہے۔ جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ تعلق دنیاوی ہے، یعنی دین ہمیں اچھے کھانے سے نہیں روکتا، اچھے لباس سے نہیں روکتا، لیکن جس چیز سے روکتا ہے وہ کیا؟ تعلق دنیاوی ہے۔ میں یہ اچھا کھانا نہ چھوڑ سکوں یہ مشکل ہے، میں یہ برانڈ نہ چھوڑ سکوں، میں یہ مادی چیز، یہ میں موبائل چھوڑ نہ سکوں، یہ کیفیت اگر ہو، یہ تعلق دنیا، یعنی اس کے بغیر مجھے لگے میری زندگی نہیں گزر پائے گی۔ اگر کسی بھی چیز کی دنیا میں ہماری کیفیت ایسی ہے، وہ چائے کے کپ سے لے کر کچھ بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ کی نسبت اس کا تعلق اس طرح کا ہے تو وہی آپ کی روح کا وہ کانٹا ہے کہ جو روح کے نکلتے وقت آپ کے لیے وبال جان ہو جائے گا۔ جو چیز خدا ہم سے چاہتا ہے وہ کیا کہ ہم دنیا سے لا تعلقی، دنیا کو استعمال کرنے سے ممانعت نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کو وسعت رزق دے، آپ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کریں، وہاں اس کیس میں مرحلہ کیا ہے کہ پھر آپ فضول خرچی اور اسراف کی طرف نہ جائیں، یعنی اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے اچھا کھائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسراف سے پرہیز کریں۔ جو اضافی بچ رہے، کیونکہ جب انسان اسراف سے پرہیز کرتا ہے تو پھر بچتا ہے، جو بچتا ہے اس کے اندر سائل اور محروم کا حق ہے جو اس تک پہنچائے۔ کہیں پر بھی وسعت رزق کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ فضول خرچی شروع کر دیں، یہ کہیں پر بھی معنی دین میں نہیں ہے۔ لہذا اصل چیز جو کہ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے نکالیں، کیوں یہ نکالیں گے تو یہ سیدھا فارمولہ ہے، انورس ریلیشن شپ ہے تعلق دنیاوی میں اور تعلق اخروی میں۔ جتنا تعلق دنیاوی ضعیف ہوتا چلا جاتا ہے آٹومیٹیکلی تعلق اخروی اتنا قوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب انسان جتنا دنیا میں انوالو ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، فارمولہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود اپنے لیے یہ طے کر سکتے ہیں کہ میں کتنا اخروی ہوا ہوں، میں کتنا آخرت کے لیے جی رہا ہوں، اور جتنا ہم آخرت کے لیے جی رہے ہیں اصل ہماری زندگی، اصل ہمارا ایمان، اصل ہماری حقیقت وہ ہے۔ باقی عرض کیا تھا آپ سے کہ جو کچھ بھی آخرت اور اللہ کی خاطر نہیں ہے وہ اعتباریات ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے، جو باقی بچے گا وہ حقیقت ہے۔ حقیقت صرف وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہو اور اللہ کی خاطر ہو۔ بس یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے
دنیا کی محبت کو تحبون العاجلہ، دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، اور چونکہ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں تذرون الآخرہ، آخرت کو چھوڑنے والے ہیں۔ یہ تکرار ہے، یعنی اگر صرف یہ کہا جائے کہ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ آخرت کو چھوڑنے والے ہیں، یہ لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن بعض چیزیں صراحت سے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم اس ریلیشن کے متعلق پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں، یعنی جتنا ہم دنیا کی محبت میں ہیں اتنا ہم آخرت کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور بالعکس کیا ہے، ہم جتنا دنیا کو چھوڑ دیں گے اتنی آخرت کی محبت میں خود بخود ہم گرفتار ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جب یہ آخرہ، یہ جب دن آئے گا قیامت کا کہ جس کا احوال اللہ پہلے بھی بیان کر چکا ہے، لوگ اپنے لیے قرارگاہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، اپنے لیے پناہ گاہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، ان کو پناہ نہیں ملے گی، اللہ کے سامنے حساب کتاب ہوں گے۔ اب جب یہ حساب کتاب سامنے آئیں گے تو صورتحال کیا ہوگی؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ ناظرہ صاد ذات سے ہے، نظرہ صاد ذات سے ہے، تو یہ زوئے سے نہیں ہے، تازہ سے جو نظر ہے وہ دیکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ صاد ذات سے جو ہے ناظرہ، اس کا معنی نظرہ یعنی شاداب، خوشگوار، خوشحال۔ وجوہ چہرے ہوں گے، البتہ یہاں پر آیا واقعاً مراد چہرے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک بحث علماء کے درمیان۔ آیا واقعاً چہرے قیامت میں اسی طرح سے بدن کے ساتھ ایسے ہوں گے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت میں ہمارے اجسام کی کیفیت کیا ہوگی، وہاں ہم کس شکل اور صورت میں ہوں گے۔ وجوہ سے، وجہ سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو چہرہ ہے، دوسرا خود چہرہ، آپ جس طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں بنیادی طور پر آپ کی ڈائریکشن اور ڈائمنشن وہی ہوتی ہے۔ وجہ کے قرآن کریم میں دو معنی، ایک معنی چہرہ ہی ہے لیکن دوسری معنی جہت ہے۔ تو ایک معنی یہ لیا جا سکتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، ایک جہت ایسی ہوگی، کچھ لوگ ایک ایسی ڈائریکشن اور ڈائمنشن میں ہوں گے جو کہ خوشحال ہے، البتہ یہ معنی سنگین ہے، لہٰذا علماء کا اتفاق ہے کہ یہاں پر مراد چہرے ہی ہیں۔ کچھ چہرے ہوں گے کہ جو کیا ہوں گے؟ ناظرہ یعنی شاداب ہوں گے۔ اب دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قیامت کے برپا ہوتے ہی یہ قیامت ہی ہے کہ جس میں ایک تعداد ہے جو اپنے لیے فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے، اسے فرار نہیں مل رہا، خدا کے علاوہ کوئی پناہ نہیں مل رہی، یہ سارا کچھ ہے۔ عین اس مرحلے میں کچھ چہرے ہیں جو شاداب ہیں، یعنی عین قیامت کچھ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ قیامت کچھ لوگوں کے لیے شادابی ہے، اور یہ شادابی بنیادی طور پر خاص طور پر محبین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دنیا، عالم دنیا، اس کو دنیا یعنی پست، ایک دنوف کا ایک معنی پستی بھی ہے، جس سے لفظ ادنا ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس دنیا کو عالم دنیا یا عالم پست کیوں کہا گیا؟ ایک پستی اس دنیا کی، اس عالم کی ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں کی کیپیسٹی ہی نہیں رکھتی، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ ایک درود کے، صلوات کے جو ثواب کی کیفیت ہے، اس کی کیپیسٹی دنیا کے اندر، یعنی ایک جماعت مل کر محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیج دے، اس ایک درود کے ثواب کی کیپیسٹی اس دنیا میں نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر سے ظاہر کر سکے، ایک درود۔ بس اب اہل بیت اطہار سے متعلق، ان کی محبت سے متعلق پتہ نہیں کیا کیا ایسا ہے کہ جس کی اصلا دنیا میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ لہذا مثلا بعض اوقات ہم اور آپ سوچتے بھی ہیں کہ ہم اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن اس کے کوئی آثار ہمیں دنیا میں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ عزیزان من، بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کو ظاہر کرنے کی کیپیسٹی اصلا دنیا میں نہیں، یعنی اگر آپ اس کو دنیا میں حاصل کریں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کی کیفیت کو دنیا میں حاصل کر کے سب ضائع کر دیا۔ یعنی کتنی بڑی چیز ہے جو آپ کو آخرت میں ملنی، اگر آپ نے اس کے اثر کو دنیا میں مانگ لیا، دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ مثلا فرض کریں کوئی دنیا کا قیمتی ترین مشروب ہو جو ایک ٹینکر آپ کے سامنے رکھا ہوا ہو اور آپ کے پاس ایک بوتل کا ڈھکنا ہو، اور آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ ٹینکر میں جو کچھ میرے لیے یہ مجھے ڈھکنے میں ڈال کر دے دو، ڈھکنے میں کتنا آئے گا؟ آپ کے لیے ٹینکر اگر کھول بھی دیا جائے تو آپ کے ڈھکنے کی کیپیسٹی نہیں ہے نا کہ وہ ٹینکر کا پانی اپنے اندر لے سکے۔ یہ جو میں آپ کو مقایسہ بتا رہا ہوں،
اہل بیت اطہار کی محبت کے آثار اس سے کئی گنا زیادہ ہیں، کئی گنا۔ اب اللہ سوچیں، ایک درود کا ثواب جس کا احاطہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے معنی کو آپ درک کر رہے ہیں؟ پس یہ کبھی بھی کوشش نہیں کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہل بیت کی محبت کے صلے کو دنیا میں طلب کرے۔ اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کے جزا کو دنیا میں خدا سے طلب کرے۔ حبیب خدا ختم انبیاء بآواز بلند صلوات۔ اس کے باوجود بہت سارے احمق ایسے ہیں کہ جو اس کی جزا کو دنیا میں مال کی صورت میں، بیٹوں کی صورت میں، ان دنیاوی اور مادی چیزوں کی صورت میں طلب کر لیتے ہیں۔ اور یہی افراد جب قیامت کے دن خدا کے سامنے پہنچیں گے، انہیں پتہ لگے گا کہ میرا کتنا بڑا اکاؤنٹ تھا، اور جب پتہ لگے گا کہ یہ کتنے ناچیز کے بدلے میں نے اس کو ختم کر دیا، تو جو ان کی صورت ہوگی اور کیفیات ہوں گی اسے قیامت نے کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا کی تمام تر سختیوں کے باوجود اہل بیت کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ البتہ یہ یاد رکھیے گا، اس تاکید کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اہل بیت کی محبت سے مراد وہ محبت ہے کہ جو دنیا میں بھی آپ کے کام آ رہی ہو۔ اور دنیا میں اہل بیت کی محبت کے کام آنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ دنیا میں آپ کو ویسا شیعہ بنا رہی ہے جیسا اہل بیت چاہتے ہیں تو یہ حقیقی محبت ہے، یہ آپ کے کام آئے گی۔ لیکن اگر یہ محبت آپ کو ویسا شیعہ نہیں بنا رہی، تو آپ کہتے ہیں میں ماتم کرتا ہوں، میں مجلس کرتا ہوں، میں نے مثلا خون کا ماتم بھی کیا، میں نے آگ کا ماتم بھی کیا، اور میں نے یہ کر لیا اور میں نے وہ کر لیا، یہ سارے کام مگر ہندو نہیں کرتے، مگر عیسائی نہیں کرتے، مگر سکھ نہیں کرتے، جائیں جا کر دیکھیں دنیا میں امام حسین کے نام پر کون سی قوم ہے جو یہ سب کچھ نہیں کر رہی؟ وہ آپ اپنے آپ کو کس بنا پر شیعہ کہہ رہے ہیں، اس کو نہیں مانتے، وہ منت بھی مانگ رہے ہیں، اس کی منتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، آپ سے زیادہ امام حسین کا عاشق ہے، مسلمانوں سے واقعاً زیادہ ہندو امام حسین کے عاشق ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ اس لیول کے عاشق نہیں جس لیول کے عاشق ہمارے مثلا بعض ہندو اور عیسائی برادری کے لوگ ہیں۔ عیسائی برادری میں مثلا جارج جرداق نامی ایک عیسائی، اس کا عشق امام امیر المومنین سے ایسا ہے کہ اس نے نہج البلاغہ کو اتنی مرتبہ پڑھا ہے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں کے حتیٰ بعض علماء نے نہج البلاغہ اتنی مرتبہ ہاتھ میں نہیں اٹھائی ہوگی جتنی اس نے اپنی زندگی میں پڑھی ہے نہج البلاغہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ حضرت امیر سے اتنی محبت کرنے کے باوجود کیا یہ شیعہ کہلا رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ شیعہ نہیں ہے، اور آپ چونکہ غلطی سے شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے اور زندگی میں آپ نے کبھی نہج البلاغہ نہیں پڑھی، آپ کا شیعہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ وہ صرف اپنے مسلک کی وجہ سے شیعہ نہیں، اور آپ غلطی سے شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے آپ شیعہ ہیں۔ یہ کون سا معیار ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر علی کی محبت ہمیں علی کا حقیقی شیعہ نہیں بنا رہی تو پھر یہ وہ محبت نہیں جس کا اجر وہاں ملے گا، اس کا اجر ملے گا جو یہاں کام آئے گی۔ یہ اصول اپنا ذہن میں رکھیے گا۔ وہ نماز قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرے گی جو دنیا میں کام کر رہی ہو۔ جو نماز یہاں، مطلب میں ازراہ مذاق کہوں گا کہ جو نماز یہاں پنکچر ہے وہ وہاں کام نہیں آئے گی، جو یہاں کام نہیں کر رہی وہ وہاں نہیں چلے گی، جو روزہ یہاں کام نہیں آ رہا وہ وہاں کام نہیں آئے گا۔ پس جو آثار عبادات کے یہاں بتائے گئے ہیں اگر یہاں اثر دے رہے ہیں تو یقین کریں قیامت میں آپ کی شفاعت کریں گے۔ لیکن اگر یہاں نہیں کر رہے، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر صلاۃ آپ کو فحشاء اور منکر سے دنیا میں نہیں روک رہی تو یہ نماز وہ نہیں ہے جو شفاعت کے لیے قیامت کے دن آپ کے پاس آئے گی۔ خوب، اب جو واقعاً مومن ہے، جس نے واقعاً مثلا آج ہم ایران کی قوم کو دیکھیں کہ کس طرح سے امام حسین کی یزید سے جنگ کیا ہے؟ یزید استکبار ہے۔ یزید کیا چاہتا ہے؟ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں رکھنا، ساری دنیا کو غلام بنانا، سارے اموال کو اپنے قبضے میں لینا، بیت المال کو اپنے ابا کا جہیز سمجھ کے استعمال کرنا۔ یہ ایسا نہیں ہے عزیزان من۔ امام حسین کیوں اس کے مقابلے پر اٹھے کہ تم استکبار ہو؟ آج ایرانی قوم اپنے دور کے استکبار امریکہ کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہے، پر ان کو زیادہ حق ہے کہ یہ اپنے آپ کو شیعہ کہیں، یا ہم کہ جو ہر استکبار کے آگے سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ استکبار کے سامنے مقاومت ہوتی کیا ہے، ذرا سی ہمیں دھمکی آئے تو ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ ہم ہیں اس قابل کہ ہم اپنے آپ کو حسینی کہہ سکیں؟ ہماری حسینیت سے کل تعریف کیا ہے
کہ مجلس اعضا کرو، ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں ماتم کر کے آؤ، ماتم زور سے کرو، لیکن اس ماتم کرتے ہوئے امام حسین نے جن کے خلاف قیام کیا تھا، جب آپ یہی حسینیت آپ کو قیام کے لیے بلائے تو آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ کیا ہوا تھا، پھر آپ کو یاد ہی نہ آئے، پھر آپ بہانے تراشیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہم تو یوں ہیں، ہم تو آزادار ہیں۔ کون سے آزادار؟ وہ آزاداری جو استکبار کا مقابلہ نہیں سکھا رہی، وہ آزاداری جو یزید کو اور فرائین کو للکارنے کا جوش نہیں دے رہی۔ ایسے رونے والے کوفہ کے بازار میں بہت تھے، ایسے رونے والوں کو جناب زینب نے بد دعا دے کر یہ فرق پیدا کر۔ اب میں نے اور آپ نے یہ فرق کرنا ہے کہ ہم کون سے گریہ کرنے والے، ہم کون سے آزادار ہیں، ہم کس جگہ پر کھڑے، یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے۔ لہذا اب وہ جو حقیقی مومن ہے، وہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کمالات کو قیامت کے دن دیکھے گا کہ جو اللہ نے ظاہر کرنے، قیامت کے بڑے ہونے کا ایک مقصد ہی یہ ہے کہ خدا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دراجات کو قیامت کے اندر ظہور دے گا کہ جن کی کیپیسٹی دنیا میں نہیں۔ اب جب وہ اہل بیت کی مثلا وہاں پر مالکیت کو دیکھے گا، اہل بیت کی شفاعت کو دیکھے گا، اہل بیت کے حکومت کو قیامت میں دیکھے گا، تو مومن کیا ہوگا؟ اب جو دنیا میں اہل بیت کی حکومت کا قائل نہیں ہے، اس کو قیامت میں اہل بیت کی حکومت دکھائی جائے گی؟ ہرگز نہیں دکھائی جائے گی۔ لہذا اب جو وہاں دیکھے گا، جو دنیا میں اہل بیت کو اپنا حاکم سمجھتا ہے، ان کی حکومت چاہتا ہے، جب وہ قیامت کے دن الٹیمیٹ حکومت دیکھے گا اہل بیت کی، تو کیا ہوگا؟ اس کا چہرہ شاداب ہوگا۔ اب اس شادابی کی صورت ساتھ ساتھ الی ربہا ناظرہ، یہ ناظرہ تو زوئے سے نظر کے معنی میں۔ اب یہاں پر ایک بحث ہے، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے گفتگو کے ابتدائی جو ہمارے مقدماتی بحث تھی وہاں پر یہ میں بحث کر چکا تھا، اور اس کا اشارہ بھی میں نے وہاں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک بحث ہے خاص طور پہ شیعہ اور سنیوں کے درمیان میں، جو ایک مارکۃ الآراء بحث ہے، ان میں سے ایک بحث یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا نعوذ باللہ من ذالک نظر آئے گا۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو نظر آ جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کے ادلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے کہ نظر آنے والی چیز محدود ہو جاتی ہے، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بس خدا کے لیے رؤیت وہ کہتے ہیں بھائی یہ کہہ رہے الی ربہا ناظرہ کہ یہ جو وجوہ ہیں یہ اللہ کی طرف کیا ہوں گے؟ دیکھ رہے ہوں گے۔ سوال اب ان سے یہ، کیا چہرہ دیکھتا ہے یا نظر آنکھیں دیکھتی ہیں؟ آنکھیں دیکھتی ہیں۔ یہاں پہ چہروں کو کہا گیا ہے، نہ کہ آنکھوں کو، پہلی بات۔ ثانیاً اگر آنکھ ہوتی بھی تب بھی وہ دلیل عقلی جو اس کے اوپر قائم ہے، وہ ہر جگہ نظر کا معنی دیکھنا نہیں ہوتا، بعض جگہوں پہ عربی میں نظر کا معنی انتظار کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ناظرہ سے جو مراد ہے وہ کیا ہے کہ وہ منتظر رحمت پروردگار ہوں گے۔ یعنی کیا؟ ایک تو خوشحال ہوں گے، شاداب ہوں گے، دوسرا اپنے پروردگار کی رحمت کے ایسے منتظر ہوں گے کہ وہ شادابی اسی رحمت کے، ان کو مطلب وہ کیفیت ہوگی کہ بس اب وہ رحمت ہے کہ جو آنے والی ہے، اور اس کیفیت میں جو شادابی ہے وہ ان کے چہروں پر قیامت کے دن نظر آ رہی۔ لیکن عین اس مرحلے میں وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، کچھ چہرے اس کے باوجود بھی قیامت میں ایسے ہوں گے جو کہ مثلاً اترے ہوئے ہوں گے، ان کی عجیب سی کیفیت ہوگی، اترے ہوئے چہرے ہوں گے، اداس چہرے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ یہاں پہ مادہ ظن کا استعمال کیا گیا ہے کہ جو گمان کے معنی دیتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر اسی مادے کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مراد اس سے یقین ہوتی ہے، یعنی سچویشن کے اعتبار سے ہے کہ وہ جو گمان ہے، لفظ گمان کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن مراد کیا ہوتی ہے؟ یقین ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے، قیامت میں چونکہ جب اپنا انجام سامنے دیکھیں گے تو اب یہاں گمان کی بات نہیں ہے کہ وہ سوچیں گے کہ شاید ہے، نہیں، شاید نہیں، انہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ اب جو عذاب آنے والا ہے وہ ہماری کمر کی ہڈیوں کو توڑ دے گا۔ فاقرہ بنیادی طور پر ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں۔ این یفعل بہا فاقرہ، یہ عذاب جب ہمارے اوپر آنے، جیسے وہ چہرے رحمت کے منتظر ہوں گے اور اس کی وجہ سے شاداب ہوں گے، یہ اس عذاب کے جس کے بارے میں ان کو یقین ہوگا کہ یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے گا، یہ عذاب، اور اس عذاب کے بارے میں یقین پیدا کرتے ہی ان کے چہروں کی جو حالت ہوگی اس کو آپ اندازہ لگا لیں
کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ باسرہ۔ وہ یہ قیامت کے احوال بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ دوبارہ موت کی طرف، قیامت اور موت کے درمیان میں جو سب سے زیادہ کامن چیز ہے اس کو اگر انسان سمجھنا چاہے تو یاد رکھیے گا کہ یوم قیامت، قیامت کبریٰ اجتماعی کیفیت ہے کہ جس کے حوالے سے گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کے مقابلے پر موت قیامت صغریٰ ہے، یعنی جتنے بھی احوالات قیامت ہیں وہ پہلے موت کی صورت میں ایک چھوٹی کیفیت کے ساتھ انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، پر جیسے ہی انسان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے اس کے سامنے سے حجاب ہٹ جاتے ہیں، اور جب حجاب ہٹتے ہیں وہیں اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا حساب کتاب اب کیا ہونے والا ہے۔ لہذا اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر آیات میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ جو آخری کچھ آیات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا تذکرہ کر کے اس قیامت صغریٰ کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے کہ جو انسان کے اوپر، ہر انسان کے اوپر طاری ہونی ہے۔ لہذا فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، تراقی ہنسلی کی ہڈی کو کہتے ہیں، یہ جو کالر بون ہے آپ کی اس کو تراقی کہتے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ انسان جیسا سوچتا ہے، اذا بلغت التراقی، جس وقت اس کی روح اس کے اس ہڈیوں تک، ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے گی، کالر بون تک، تراقی تک پہنچ جائے گی۔ عام طور پر روح اور بدن کا جو رابطہ ہے وہ ٹیکنیکلی کوئی ایسا نہیں ہے کہ روح ہمارے بدن کے اندر کہیں حلول ہوئی ہوئی ہے اور وہ آہستہ آہستہ نکلے گی، ایسا نہیں۔ روح کے جو نکلنے اور جدا ہونے کی کیفیت ہے وہ ایک آن ہے۔ جیسے ہی انسان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، یہ موت اتنی دقیق ہے کہ انسان کو اگر پلک اس نے نہیں جھپکی تو جھپکنے کا موقع نہیں دیتی، اور اگر کہیں موت کے طاری ہوتے ہوئے پلک جھپک لی اور جس وقت موت طاری ہوئی اس وقت آنکھ بند ہوئی تھی تو کھولنے کی فرصت اس کے لیے ایجاد نہیں ہوتی، اس قدر۔ لہذا آنکھیں بند اور آنکھیں کھلے ہونے کے جو افسانے ہمارے ہاں بنائے گئے ہیں ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ مرحوم بیچارہ آنکھیں کھلی کیفیت میں چلا گیا تو الگ کہانیاں ہیں کہ پتہ نہیں انتظار کر رہا تھا اور یہ کر رہا تھا اور وہ کر رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے بیچارہ فوت ہو جائے تو پھر الگ کہانیاں ہیں کہ مرحوم بہت آرام، کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ یہ اس چیز کو قرآن میں ذکر کر چکا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ باقی ہم اس طرف کھڑے ہوئے سب کہانیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ بہت آسان سی بات ہے، آنکھ کھلی ہو، موت طاری ہو جائے، آنکھ کو جھپکنے کی فرصت موت نہیں دیتی، اور کہیں جھپکتے میں آ گئی، آنکھ بند تھی اور موت طاری ہو گئی تو اب کھلنے میں کتنی دیر لگتی ہے خود سوچ لیں۔ لیکن اگر طاری ہو گئی موت تو آنکھ کھولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اس کے باوجود بھی جو انسان کے اندر کچھ آثار موت میں سے ایک کیفیت اس کے اوپر بایولوجیکل موت کی ہے، یعنی بعض کیسز میں اس موت کی کیفیت بایولوجیکلی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو، بعض لوگوں کو یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب مثلا میری چونکہ بایولوجیکلی انسان کا برین اس کے بدن سے جڑا ہوا ہے، اور برین چونکہ سب سے آخر میں مرتا ہے تو لازمات ہے برین کی جو سب سے دور کی جگہ ہے وہاں اس کے آثار برین کی ڈیتھ کے سب سے پہلے ظاہر ہوں گے، اور وہ سب سے پہلے جو جگہ وہ پیر ہیں، پھر ٹانگیں گھٹنے سے ہوتے ہوئے، اور آخری جو مراحل ہیں وہ یہ سر کے نیچے کی جگہ یہ ہے، یہ آخری جگہ ہوتی ہے کہ جہاں تک انسان کی کوئی فیلنگ باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو چیز ڈیڈ ہونی ہے اس کا برین ہے۔ تو بعض کیسز میں اس طرح کی جو کیفیت ہے وہ لوگوں پہ طاری ہوتی ہے جس کا کوئی تعلق دوبارہ کسی افسانے سے نہیں ہے، یہ ایک بایولوجیکل یعنی ایفیکٹ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا۔ لیکن اس میں بھی جب یعنی کسی کے ساتھ موت اس طرح سے طاری ہو کہ وہ ان مراحل کو، بایولوجیکل ڈیتھ کو اپنی آخری مراحل میں فیل کر لے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب میرے پاؤں کام کرنا بند ہو گیا، اب میری ٹانگیں میں حرکت نہیں رہی، اب میرے بدن میں جان نہیں رہی، سے لے کر حلقوم تک۔ کہ اب جب یہ یہاں پہنچ جاتی ہے تو انسان اس سے یہ کہا جاتا ہے من راقن، اب جب یہ پہنچ گئی ہے یہاں پر تو کوئی ہے جو تمہیں شفا دینے والا ہے؟ دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بلا رہے ہیں، موت کا علاج کسی کے پاس،
یہ بھی یعنی ہماری بنائی ہوئی داستان ہے. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر نے ایسا کر دیا، ڈاکٹر نے ویسا کر دیا، بچ گیا میں، یا میرا فلاں بچ گیا. ڈاکٹر کا کوئی کمال نہیں ہے، ڈاکٹر نے ہر جگہ وہی کرنا ہوتا ہے. خود کبھی ڈاکٹروں سے جا کر پوچھیں، اگر آپ میں کوئی ڈاکٹر ہوگا تو شاید تصدیق کرے کہ ڈاکٹر کا کام ہر ایک کو ایک جیسی دوا دینا ہے. 1000 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک ہی جیسے کیسز ہیں، کچھ مر گئے کچھ زندہ رہ گئے. کیا قانون ہے؟ کوئی قانون. جس کے لیے اللہ نے موت کو لکھ دیا ہے، اور جس کے لیے نہیں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے موت کے اوپر، کوئی اختیار نہیں. یا میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا چلوں. ابھی رہبر معظم کی شہادت کے حوالے سے بعض لوگ، کہ ہماری بہرحال عادتیں ہیں، کسی کے پاس اس وقت یاد رکھیے گا کہ آپ کی شہادت کے واقعات سے متعلق کوئی اوتھینٹک اس وقت جو نیوز ہے وہ نہیں ہے. کوئی نیوز ریلیز نہیں کی گئی. اب یہ سب کہانیاں ہیں، بنکر میں جانے کی باتیں، اور یہ کہا اور میں یوں کر دوں گا اور میں نہیں جانا چاہتا، اتنے لوگ، یہ سب باتیں. انہی باتوں کی بنا پر بعض لوگوں کو اور باتیں کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے کہ جی اگر اپنی حفاظت کر سکتے تھے تو کیوں نہیں گئے، یہ تو جان بوجھ کر اپنے آپ کو مارنا ہے. اس طرح کی باتیں. دیکھیں یاد رکھیے گا، مثلا دوسری جانب ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی بالآخر سیکیورٹی لیب ہے، بالآخر سے. وہ بابا یہ سیکیورٹی لیب مگر انبیاء کے ساتھ پیش نہیں آیا، معصومین کے ساتھ پیش نہیں آیا. مگر معصومین کو نہیں پتا ہوتا تھا وہاں پہ کیا سیکیورٹی لیب ہے، آپ مجھے بتائیے. مگر ائمہ کو ان کے اپنے گھر کے اندر زہر نہیں ملا ہے. کوئی یہ علم یا اس علم سے استفادہ کرنا یہ اپنی جگہ بحث ہے، لیکن بعض چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت میں، اسے کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. میں کسی کی بات مان لوں کہ جی فرض کریں کوئی یہ کہے کہ جی رہبر نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ موت کے حوالے کیا، تو رہبر یہی کر سکتے تھے نا کہ کسی ایسی جگہ رہیں جہاں بم آگے گرے. یہ ہو سکتا ہے نا. یہ کہنا چاہتے ہیں کیا یہ رہبر کے اختیار میں تھا کہ جب وہ بلڈنگ گرے گی تو وہ اس کے اندر سے حتماً شہید ہو کے نکلیں گے؟ یہ اختیار میں. ابھی آپ جائیں غزہ فلسطین کے، اٹھائیں ذرا حالات، وہ کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئیں، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگ مر گئے، 4 آدمی اس کے باوجود اس کے اندر سے زندہ نکل آئے. کیسے؟ 15 دن کے بعد زندہ نکل آئے لوگ. کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی بغیر کھائے پیے 15 دن زندہ رہ سکتا ہے؟ جائیں ابھی غزہ فلسطین کے حالات میں جا کر دیکھیں، زلزلوں کے حالات جا کر اٹھا کر دیکھیں، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے. یہ واقعات ہمیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے اور آپ کی اختیار کی چیز نہیں ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھیں گے جی بم گرے گا، میں مثلا ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوں، یہاں بم گرے گا تو میں حتماً مر جاؤں گا، یہ میرے اختیار میں مگر مرنا. لہذا یہ جتنی بھی فضولیات ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو چل رہی ہیں، ان سب کو خدا کے لیے، کیوں یہ شہادت جو ایک عظیم شہادت اس وقت پیش آئی، اس سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے والی بات ہے. دشمن نے یہی کام امام حسین علیہ السلام کی نسبت بھی کرنا چاہا ہے. ہر طرح کے دشمن ملیں گے آپ کو. امام حسین کا بدترین دشمن وہ بھی ہے کہ جو امام حسین کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ امام حسین گویا پیدا ہی شہید ہونے کے لیے ہوئے تھے، امام کا کوئی مقصد نہیں تھا. مثلا اتنے بڑے استقبال، پوری دنیا امام حسین سے درس حریت و آزادی و مقاومت لے رہی ہے، لیکن ایک احمق طبقہ ہے جو آ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں جی امام حسین کی کوئی لیگیسی نہیں، امام نے کوئی قیام نہیں کیا، امام یزید کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے تھے، یہ تو امام کو مرنا تھا، شہید ہونا تھا، یہ لکھا ہوا تھا. احمق آدمی، اگر میں تمہاری بات تھوڑی دیر کے لیے مان لوں تو جتنے بھی امام نے اس کے بعد ایکشن کیے وہ سب زیر سوال آ جائیں گے. جب امام کو مرنا ہی تھا اور صرف خود ہی مرنا تھا تو پھر مسلم کو بھیجنے کا کیا معنی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں کو امام بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اپنا سفیر بھیج رہے ہیں، امام لوگوں کو بھیج رہے ہیں، اب ان کی دعوت پہ لبیک کہنے کے لیے وہاں بیعت لی جا رہی ہے. یعنی خدا تمہارے پھر قصے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک یہ ساری کی ساری باتیں امام نے لوگوں کو صرف دھوکہ دینے کے لیے کی تھی. یہ وہ دشمن ہیں اہل بیت کے اور امام حسین کے کہ ان سے زیادہ بدترین دشمن کوئی نہیں ہے، کہ جو امام کے ہدف کو اپنی اس تقدس بازیوں کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں تشویش کا. اگر آپ امام سے ان کے ہدف کو نکال لیں گے تو وہ صرف ایک مقدس قربانی ہے جس کا میری اور آپ کی زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ مقدس قربانی نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں امام حسین کو یہ عظمت حاصل. امام حسین کی اصل عظمت خدا کے دشمنوں سے ٹکرا کر اپنا سب کچھ خدا کی خاطر قربان کرنا، مگر دین بچانا، مگر خدا کی خاطر خدا کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکانا، کہ جس کی ابھی عملی تصویر رہبر معظم نے اسی انداز سے دی ہے. اس شخصیت کے لیے اپنی جواخین واقعاً اپنی جان بچانا. دنیا میں کتنے لیڈر ہیں جو ادھر ادھر فرار نہیں کر جاتے.
وہ رہبر کے لیے کوئی مشکل کام تھا؟ یہ کام بھی مشکل نہیں تھا، لیکن اس ملک میں باقی رہنا، ان خطرات کے باوجود بھی کہیں نہ جانا، یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ یہ شخصیت جانتی تھی کہ اب وہ مرحلہ ہے کہ ہم امام حسین کی سیرت کو عملی طور پر شیعہ ہونا، میں حسینی ہوں کہنا آسان ہے، اس طرح حسینی ہو کر مرنا بہت مشکل کام ہے۔ امام نے یہ چیز ثابت کی، رہبر نے یہ چیز ثابت کی کہ ہم خود سر کٹا تو سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے۔ لہذا اب جب انسان کے اوپر یہ حالت آتی ہے تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے ہاں بھئی کوئی ہے تمہیں شفا دینے والا، اب ہے کوئی جو تمہیں نجات دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ پس ظنہ انہ الفراق، یہاں پر بھی جو ظن کا معنی ہے وہ یقین کے معنی میں ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ میری جدائی کا وقت آ گیا۔ اب جب یہ جدائی کا وقت آتا ہے تو اس میں بعض صورتیں بعض لوگوں کے لیے اتنی سخت ہوتی ہیں کہ فرمایا والتفت الساق بالساق، بعض لوگوں کے لیے موت اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ پنڈلی پر پنڈلی کو ایک مرتبہ کھینچتے ہیں، رگڑتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اوپر موت کی کیفیت سخت ہے۔ عام طور پر پچھلی آیات کے سیاق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی محبت میں گرفتار، اور انہی سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی کوئی ہے بچانے والا تمہیں؟ تم سمجھتے تھے کہ میں بڑا پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ لہذا اب جب ان پر موت کی سختی طاری ہوگی تو آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات جب انسان کے اوپر سختی زیادہ طاری ہوتی ہے تو وہ اپنی ٹانگوں کو ایک دوسرے سے لپیٹتا ہے، التفت الساق بالساق، اس کے پاؤں اس کی ٹانگیں آپس میں پیچ کھاتی ہیں، ایک دوسرے سے لپٹ جاتی ہیں، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے الی ربک یومئذ المساق، مساق یعنی سوق دینا، گھسیٹ کر لے کر جانا کہ تمہیں اب زبردستی صرف خدا کی طرف لے جایا جائے۔ اور پھر اس سے کیا کہا جائے گا؟ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی تھی اللہ کی اور نہ نماز پڑھی تھی، لیکن کیا کیا تھا؟ ولکن کذب وتولی، اس نے جھوٹ بولا تھا اور اپنے رخ کو خدا سے پھیر لیا تھا۔ ثم، اور یہ رخ پھیر کر ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، یعنی نہ نماز پڑھتا تھا، نہ تصدیق کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، خدا سے منہ پھیرتا تھا، اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف بڑے غرور کے ساتھ جاتا تھا، بڑے اکڑ اکڑ کے چلتا تھا۔ اس سے کہا جائے گا بتاؤ بیٹے، جو تم اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، اتنا جو تمہارے اندر غرور تھا، اب بتاؤ تمہیں ہے کوئی نجات دینے والا موت سے؟ لہذا اولا لک فاولا، کہ تیرے لیے اب یہ جو عذاب ہے یہ اتنا ہی شائستہ ہے، جتنا تو دنیا میں اکڑتا تھا اتنا ہی اب تیرے لیے یہاں پر عذاب ہے۔ ثم اولا لک فاولا، صرف ایسا نہیں، ایک مرتبہ نہیں، اس کو بار بار کہا جائے گا کہ تیرے لیے بہتر ہے کہ اب تجھے اسی طرح سے جیسا تو دنیا میں اکڑتا تھا، اب تجھے اسی طرح سے یہاں پر عذاب دیا جائے۔ یہ ساری گفتگو موت کی وہ سنگینی بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ دوبارہ انسان سے ارشاد فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہوا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر چھوڑ دے گا؟ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، تم جو مرضی جانوروں کی طرح سے جہاں چرتے پھرو، جیسے مرضی کیا۔ ہمارے ہاں ایک عام ہے نا، جو میری مرضی، میرا بدن میری مرضی، میں جو دل چاہے کروں، مجھے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، تم کون ہو مجھ سے پوچھنے والا؟ بابا میں پوچھنے والا نہیں ہوں، خود اپنے آپ سے پوچھو۔ مگر اللہ نے تمہیں حیوانوں کی طرح سے خلق کیا، جہاں جاؤ منہ اٹھا کر چرتے پھرو۔ ہے انسان، کیا انسان کو یہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے لغو و لہو کو، جو مرضی کرتا پھرے؟ کیا یہ گمان کر رکھا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ لہذا الم یکن نطفہ من منی یمنا، کیا تم ایک قطرے والی جو منی ہے اس سے اللہ نے تمہیں ایک نطفے کی شکل میں نہیں بنایا؟ پھر اس کے بعد ثم کان علقہ، پھر تمہیں علقے میں تبدیل کیا، لٹکے ہوئے گوشت میں، اور پھر فخلق فسوا، اس ساری کیفیات سے نکال کر تمہیں ایک بیلنسڈ انسان کی صورت میں اللہ نے۔ انسان سوچے، اپنی خلقت کے سفر کو سوچے نا، کہاں وہ ایک قطرہ تھا، پھر ماں کے شکم میں ایک گوشت کا لٹکا ہوا لوتھڑا تھا، اور پھر اسی لوتھڑے سے وہ ایک بیلنسڈ، ایک پراپر شکل کا انسان بن کر دنیا میں آتا ہے۔ پھر اسی میں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، اسی میں سے اللہ تمہارے نے جوڑے
مرد اور عورت کی صورت میں بنائے ہیں۔ اب جو اللہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، جس نے تمہیں قطرے سے بنا کر یہاں تک پہنچایا ہے، کیا اس خدا کے لیے یہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ وہ تمہیں دوبارہ مار کر زندہ کر سکے؟ بہت سارے مطالب یقیناً ہم نے تیزی کے ساتھ گزارے ہیں، ہو سکتے تھے خدا نے کبھی توفیق دی انشاءاللہ دوبارہ قرآن کی تفسیر کے عنوان سے موقع رہا، سلسلہ رہا تو انشاءاللہ مطالب کو آپ کی خدمت میں تقدیم کریں گے۔ میں آپ سب کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے وجود بابرکت سے اس محفل کو رونق بھی بخشی اور اس سارے سلسلے کو، قرآن کی تفسیر کو، قرآن کے محضر میں کچھ دیر جو ہم نے تدبر و تفکر کے یہاں پر گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب سے بے احسن وجہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو حالات ہمارے پر اس وقت گزر رہے ہیں ان میں سے یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم شاید امام حسن مجتبیٰ کے حالات میں سے بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حضرت امیر علیہ السلام اپنی حیات کے آخری مرحلے میں دوبارہ شام کی سرکوبی کے لیے لشکر تیار کر چکے تھے، یہ لشکر تیار تھا، لہذا تحقیقات کے مطابق روم سے شام اور شام سے پھر سازش کو تیار کر کے امام علی علیہ السلام کو کوفے میں قتل کرایا گیا۔ ابن ملجم ملعون کے اگر تانے بانوں کو جمع کیا جائے تو شام سے ہوتے ہوئے یہ تانے بانے دوبارہ روم پہنچتے ہیں، اور روم آج کا امریکہ ہے، یعنی اگر آپ تحقیقاتی اعتبار سے ان کو آپ گھمائیں گے تو یہ جو امریکہ اور اسرائیل ہے یہ اس زمانے کا روم مرکز تھا، جس میں ایک طرف یعنی وہ جو سپر پاور والی کیفیت ہے آج جو ان کے پاس ویسٹ کے پاس ہے یہ بھی تھی، اور زائنس جو مرکز تھا وہ اس وقت روم ہی تھا۔ یہ جو آج امریکہ اور اسرائیل کے نام سے دو الگ الگ دھڑے بنے ہوئے ہیں، انہی کو اکٹھا کر لیں گے تو زمانے کا روم۔ اور اس زمانے میں ان کے جو پلانرز جن کے ذریعے سے پھر یہ اپنے سارے کام کرتے تھے وہ شام کی حکومت تھی، جس کے ذریعے سے جتنی بھی اسلام میں خرابی پیدا کی گئی ہے وہ اسی ذریعے سے کی گئی ہے، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال آپ کے اور ہمارے سامنے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے آتے ہی جو کارنامہ انجام دیا کہ وہ کام جو امام کے ہوتے ہوئے ادھورا رہ رہا تھا، اسی لشکر کو لے کر پوری قوت کے ساتھ شام کی طرف روانہ۔ اس زمانے میں بھی امام سے مقابلہ کرنے کی ہمت ان میں نہیں تھی، یہ ایک مرتبہ مقابلہ کرنے کے بعد سمجھ گئے تھے، لہٰذا صفین کے بعد سے ان کو یہ اندازہ تھا کہ امامت سے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ مرحلے ہوتے ہیں وہاں پہ کہ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ شاید مثلا شام کے امیر نے کوئی بہت چالاکی کھیل کر امام کے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لی، تو یہ یاد رکھیے گا یہ صلح کا ڈھنڈورا شام کے جو یہ بادشاہ یا افراد تھے انہی کی پارٹی نے یہ الفاظ زیادہ استعمال کیے ہیں۔ جو حالات پیش آئے تھے وہ کہیں پہ ابھی صلح نہیں کہلاتے، ابھی جیسے ہوگا آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ ایران سے مار کھانے کے بعد یہ دوبارہ اس طرح کی ایک شکل پیش کرنے کی کوشش کریں گے صلح کے نام کی، جبکہ وہ واضح طور پر شکست ہوگی، اور یہ امام حسن مجتبیٰ اپنے دور میں کر چکے تھے۔ ایسا امام نے گھیرا تھا اس کو کہ جب اس نے مڑ کر دیکھا تب اس کو سمجھ میں آیا کہ امام نے اس کو ایک ایسی جگہ اتار دیا ہے کہ اب سوائے ذلت آمیز شکست کو قبول کرنے کے کوئی اور راستہ نہیں ہے، لہذا سفید کاغذ سائن کر کے بھجوا دیا۔ اب اس کو اگر کوئی صلح کہتا ہے تو احمق ہے، سفید کاغذ پہ سائن کر کے بھیجنا شکست کہلاتی۔ اب اس شکست کو امام اپنے لیے کیسے استعمال کر سکتے تھے؟ امام نے میرے حساب سے جو واقعاً تاریخ کا عظیم ترین کارنامہ انجام دیا ہے، میں اس کو انہی جملات کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اس کی گہرائی آپ تک پہنچ جائے تو میرے لیے مسائل حل ہو جائیں گے، کہ وہ دنیاوی خلافت کے نظام کی قبا جو امامت الہیہ کے کندھوں پر زبردستی چڑھا دی گئی تھی، حضرت امیر کے کندھوں پر زبردستی چڑھا دی گئی تھی، اس کو امام نے اپنے کندھوں سے اتار کر امامت الہیہ اور سقیفہ کی خلافت کے درمیان جدائی ڈال کر یہ بتایا کہ جو اسلام کا نظام ہے وہ امامت اور ولایت کا نظام ہے، سقیفہ خلافت کا نظام نہیں ہے۔
اور یہ امام کا وہ کارنامہ ہے کہ واقعاً اس کو اگر ہم آج بھی درک کر لیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ امام حسن امام صلح نہیں ہے بلکہ امام سیاسہ ہیں، سیاسی اور سیاست اور اسٹریٹجک کے وہ امام ہیں کہ جنہوں نے دشمن کو وہ شکست دی ہے کہ آج بھی اگر دشمن کو سمجھ میں آ جائے کہ امام نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے تو روئیں گے بیٹھ کر کہ کاش ہم یہ حرکت نہ کرتے تو ہم دنیا کو کہاں سے کہاں لے جاتے۔ یہ ان کو بہت بات میں ابھی تک بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ امام حسن مجتبیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ جو امام نے جدا کر دیا سقیفائی خلافت کو اور امامت اور ولایت الہیہ کو، یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں اور آپ بیٹھ کر ملوکیت اور خلافت کے درمیان میں اور امامت کے درمیان میں فرق کو سمجھ پا رہے ہیں، ورنہ اس فرق کو سمجھنا ناممکن ہو جاتا۔ لیکن ائمہ کی جو سب سے بڑی مظلومیت رہی ہے وہ یہ کہ ان کے شیعوں نے ہی بعد میں تقدس زدائی کے اندر اب تقدس کی کثرت میں آ کر ائمہ سے ہی ان کا حکومت کا جو حق ہے وہ ہم نے چھینا۔ اصل میں کیونکہ ہم پر حکومت کرنی ہے نا امام نے، بھائی غیروں پہ تو نہیں کر رہی نا، میرا حاکم امام ہونا چاہیے، میں امام کا محکوم ہونا چاہیے، میرا لیڈر، میرا بادشاہ، میرا سردار امام ہونا چاہیے، میرا صدر امام ہونا چاہیے، یوں سمجھ لیجئے۔ اب جب میں ہی امام کی حکومت کو نہیں قبول کر رہا اپنے اوپر تو میں ہوں وہ جس نے امام کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس تبدیلی کو لانا ہوگا اور ہمیں ایک مرتبہ، اور آج یہ جو نظام ولایت فقیہ ہے بنیادی طور پر یہی معنی ہے۔ اگر آپ کو ولایت فقیہ کا معنی سمجھ میں آ جائے، یعنی کیا کہ امام معصوم کے علاوہ کسی کی حکومت کو اپنے اوپر قبول نہ کرنا، یہ نظام ولایت فقیہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے صدقے سے خدا اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دو بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں کروں گا، 5 منٹ آپ کے زیادہ لوں گا آپ کی اجازت سے۔ ایک مرحلہ جو بڑی شدت کے ساتھ لوگوں نے سوال بھی کیا اور اس کو میں بہرحال ایڈریس بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب تھوڑے سے درد دل کے ساتھ کروں گا، جسارت نہیں کرنا چاہتا، توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن رہبر کی تقلید کے حوالے سے ادھر ابھی حضرت کی تدفین بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک طبقہ تھا جس نے اس مسئلے کو ایسے بنا کر پیش کرنا شروع کیا جیسے ایک بہت بڑی تعداد میں بے چینی پیدا ہو گئی کہ جی اب ہم کیا کریں۔ اب رہبر کی تقلید کرنے والے جو ہیں ان سے میری یہ شکایت ہے، واقعاً یہ میری شکایت ہے، آپ نے رہبر کی تقلید کی لیکن ایسی تقلید کی کہ کبھی زندگی میں تقلید کے جو 4 مسئلے 5 مسئلے ہوتے ہیں ابتدائی، وہ بھی آپ نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں پڑھے۔ آپ ایسے مقلد تھے رہبر کے کہ آپ نے رہبر کی تقلید کی لیکن کبھی جو تقلید کے ہی مسائل، اس کے پہلے 4 مسئلے ہیں، وہ 4 مسئلے بھی آپ نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ شکایت مجھے آپ سے یہ ہے، آپ کو کھانے کی ریسیپی چاہیے ہو آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، شاپنگ آپ کو کرنی ہو آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، ہوٹل بکنگ کرانی ہے پوری دنیا میں ہر چیز کا سلوشن آپ کے پاس انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ لیکن جب آپ کو کوئی فقہی مشکل پیش آئے گی تو آپ اپنے موبائل کے 4 بٹن نہیں دبا سکتے کہ آپ اپنے مجتہد اور مرجع کی سائٹ پر جائیں۔ سائٹ پر جانے کی بھی ضرورت نہیں، گوگل پر لکھیں مسائل تقلید رہبر، آپ کے سامنے وہ پیج کھل جائے گا جس کو ذرا سا اسکرول کر کے اپنے نیچے یہ دیکھنا ہے کہ رہبر کا فتویٰ کیا تھا۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ دنیا کے لہویات و لغویات کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، مگر فقہی مسئلے کو تلاش کرنے کا ٹائم نہیں۔ 1 منٹ کا کام ہے کہ آپ اپنے موبائل پر لکھیں مسائل تقلید رہبر، اردو میں انگلش میں صفحہ آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ جب صفحہ کھلے گا تو کیا ملے گا؟ تمام علماء کا بالاتفاق تقلید کے مسائل کا یہ کامن مسئلہ ہے کہ مجتہد کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی تقلید پر رہا جا سکتا ہے جب تک کہ آپ کو یا کوئی اس سے زیادہ عالم نہ ملے۔ اب عالم تو اگر اس کی زندگی میں بھی کوئی آ جاتا، مثلا آپ کسی مجتہد کی تقلید میں اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ کوئی اور عالم آ گیا، اس سے زیادہ کوئی بڑی شخصیت آ گئی ہے علمی اعتبار سے، تو آپ نے ویسے اس کی طرف عدول کرنا ہے۔ وہاں آپ رہ سکتے ہیں، اب رہنے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ ایسے مسائل پیش آئیں گے کہ جن کے بارے میں آپ کو اپنے مجتہد کے پاس شاید حل نہ ملے، یعنی فتویٰ نہ ملے، تو کیا کریں؟ آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ کام آپ اس کی زندگی میں بھی کر سکتے تھے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں مجتہد نے خاموشی اختیار کی ہوتی ہے، آپ اس مسئلے میں فلالم کی طرف رجوع کر سکتے تھے۔ اس میں کون سی ایسی نئی بات ہوئی ہے؟ لہذا ان سے تو میری یہ شکایت ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کے لیے میں نے پہلے بھی ان کو کہا تھا یہ خائنین امت ہیں، یہ خائنین امت ہیں کہ یہ روایات کو توڑ موڑ کر غلط ترجمہ کر کے غلط طریقے سے اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
اسی طرح سے یہ خائنین امت میدان میں کود گئے ہیں اور اب فقہی مسئلے کو مبہم بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ زندہ مجتہد کی تقلید کا مسئلہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کی تقلید ابتدائی ہو۔ مثلا کوئی بچہ آج بالغ ہوا ہے اور اب تقلید کرنا چاہتا ہے، یا کوئی ایسا شخص تھا بیچارہ جس کو نہیں معلوم تھا، جاہل تھا، مسئلہ نہیں معلوم تھا، اس نے ابھی تک تقلید نہیں شروع کی تھی، آج تقلید شروع کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو آج تقلید شروع کرے گا اس کے لیے مسئلہ ہے کہ یہ صرف زندہ مجتہد کی تقلید سے اپنی تقلید کا آغاز کرے گا، جو مقلدین جو مجتہدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی تقلید نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے ہے۔ اب آپ مبہم سا مسئلہ بیان کر کے زندہ مجتہد کی تقلید نہیں کی جا سکتی لہذا رجوع کرے۔ خائنین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ بہت تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچنے والے ہیں، اور جو بندہ جس نے جان بوجھ کر بھی تقلید کا یہ مسئلہ ابہام مبہم طریقے سے یا جان بوجھ کر غلط بیان کیا ہے، اس شہادت کے امتحان نے اللہ یہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ تاکہ مومن و منافق کی پہچان ہو جائے۔ میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے کہ اس طرح کے چہرے اس وقت آشکار ہوئے ہیں۔ اب مومنین اطمینان کے ساتھ دیکھیں کہ کون کون وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رہبر کی شہادت کے بعد اس مسئلے کو مبہم طور پر بیان کر کے لوگوں کو رہبر کی تقلید سے نکال کر کسی اور کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے۔ جس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے منافق ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری، اس کو عالم دین سمجھنا یہ آپ کی ذمہ داری۔ اس سب کچھ کے واضح ہونے کے بعد کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جو ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو بھی سامنے نہ رکھے اور ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کو مبہم طریقے سے غلط فتویٰ بتا کر ان کی تقلید کے مسئلے کو ڈسٹرب کرے، ایسا شخص عادل میری نظر میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آگے آپ جانیں، آپ کی نماز لکم دینکم ولی دین، اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ورنہ یہ لوگ، یہ خائنین ایک دفعہ دوبارہ سے ظاہر ہوئے ہیں، مبہم مسئلے بیان کرتے ہیں۔ زندہ مجتہد کی، دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، تقلید کا مسئلہ صرف ابتدائی تقلید میں ہے۔ جو لوگ رہبر کی تقلید پر ہیں وہ رہبر کی ہی تقلید پر رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ملے فالعالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ آئندہ انہیں لگے یہ وہ گروہ ہے کہ جس نے آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ کی تقلید میں لوگوں کو 20-30 سال تک روک کے رکھا ہے، یہی کہہ کر کہ وہ عالم ہیں، آپ ان کی تقلید میں رہ سکتے ہیں، فالعالم کی طرف رجوع کریں۔ لیکن آج یہی گروہ رہبر کے متعلق آ کر مسئلے کو آدھا بیان کر رہا ہے۔ یہ وہی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے ان کے بارے میں کیا ہے، یہ آیات کو غلط بیان کرتے ہیں اللہ کی تاکہ دنیا خرید سکیں۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان بدبختوں کے حصے میں دنیا میں کیا آنا ہے کہ جس کے لیے یہ دین فروشی کر رہے ہیں۔ لہذا ہوشیار رہیں اور معاملات کو انجام دیں۔ آخری بات جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو دور ہے یہ فتنے کا دور ہے، اور فتنے کے دور میں ہوشیاری اور بصیرت بہت امپورٹنٹ ہے۔ خدا کے لیے میں کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں، اپنا بیہیویئر تبدیل کریں، خصوصاً اپنا سوشل میڈیا بیہیویئر تبدیل کریں۔ ہر آنے والی خبر کو آپ پر واجب نہیں ہے اس کو فارورڈ کرنا، خدا کے لیے اس کو سمجھیں۔ اگر آپ جھوٹی خبروں کو پھیلانے میں ایک فارورڈ کے ذریعے سے، یہ جو آپ ایک کلک سمجھ رہے ہیں، یہ کلپ قیامت کے دن کتنا بڑا وزن ہوگا آپ کی گردن میں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ کوئی آپ پر واجب نہیں، آپ نہیں بھیجیں گے کسی کو تو کوئی دنیا میں قیامت برپا نہیں ہوگی، بلکہ واقعاً اگر آپ یہ فارورڈنگ کا بلا آنکھیں بند کر کے جو فارورڈنگ کا بیہیویئر ہے یہ بند کر دیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ فتنوں کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے یہ کام نہ کریں، ہر آنے والی خبر کو بغیر سوچے سمجھے بغیر دیکھے بس فارورڈ کر دو۔ خدا کے لیے کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں، معاملات کو ٹھیک ہونے دیں۔ آخری بات ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ جو انٹرنیٹ کی دنیا وغیرہ سے رابطہ رکھتے ہیں، اس فیلڈ میں واقعاً امام کے لیے، دین کے لیے، انقلاب کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، رہبر شہید کی روح کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، میدان میں پوری زندگی رہبر اس بات کی تاکید کرتے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، شیطانی نظام کی جو طاقت ہوتی ہے وہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ یہ صرف اللہ ہے کہ جس کی طاقت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ شیطان جس راستے سے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری قدرت ہے، سمجھ لیجئے گا وہی اس کی سب سے بڑی
کمزوری ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ جس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے نظام کو اس نے اپنی قدرت سمجھا ہوا ہے، آپ اسی کو ان کے لیے وہ گھیرا بنائیں کہ جس کے اندر ان کی نابودی کا سامان مہیا ہو سکے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن سے ہمارا رابطہ پروردگار عالم بحق زہرا اتنا محکم فرما کہ اس رابطے کے ذریعے سے ہم امام زمان سے اپنا رابطہ بڑھا سکیں، امام سے اپنی محبت کو بڑھا سکیں۔ باراللہ اس مہینے کی رحمت و برکتوں کا واسطہ ہے، ان تمام رحمتوں اور برکتوں کے حقیقی وارث، قرآن کے وارث، قرآن کے ناطق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل اور عدالت کو قائم فرما، بار الہا انقلاب اسلامی کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، مقاومت کی قوتوں کو جہاں جہاں وہ اس وقت ہیں بار الہا ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بالخصوص گلگت بلتستان میں جو اس وقت مقاومت ہوئی ہے اور اس نے جس طریقے سے شیطانی قوتوں کے راستوں کو روکا ہے، اور اب گزشتہ 3 دنوں سے وہاں کرفیو لگا ہوا ہے اور وہاں پر جو سلسلے چل رہے ہیں ان سارے سلسلے میں دعا کریں کہ پروردگار اس مقاومت کو بھی نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بارحال امریکہ، اسرائیل اور تمام استکباری قوتوں کو نیست و نابود فرما، بدترین شکست سے ان کو دوچار فرما، ان کے تمام حامی جتنے منافقین ہیں سب کو نیست و نابود فرما، پاکستان میں ان کے جتنے حامی ہیں سب کو نیست و نابود فرما، مومنین کو آپس میں اتحاد اتفاق عنایت فرما۔ ہمارے جتنے بھی بار الہا اس راہ کے شہید ہیں، خود ایران میں جو شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد رہبر کی شہادت کے بعد جن جوانوں نے گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک حتیٰ ایک اہل سنت بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں، ان تمام شہداء کو جوار حضرت سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، زخمیوں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔